گورنمنٹ نے اپنے آپ کو کبھی بھی بری الذمہ نہیں سمجھا. جو جہاں پہ کوتاہیاں تھیں اس کی نشاندہی ہم نے اس میں خود کی ہے. اگر آپ نے فیصلے جو ہم نے پڑھے, آپ نے دیکھا حکومت نے مانا ہے کہ ہاں کہاں پہ ہم سے جو ہے وہ ہماری کوتاہیاں تھیں, اور جہاں پہ کسی اور ادارے کی کوتاہی تھی اس کی بھی نشاندہی کی ہے. اس کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جی اگر بلڈنگ کی جو اپنا انتظامیہ تھی اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں. ایک تو یہ کہا جاتا کہ جی اس انتظامیہ کو کبھی الرٹ یا وارن نہیں کیا گیا. اس انتظامیہ کو لیٹرز لکھیں, رائٹنگ میں لیٹرز لکھیں کہ جی آپ کو یہ آلات موجود ہونے چاہیے. جب بھی کوئی اس طرح کی آفت ہو تو آپ کو نپٹنے کے لیے آپ کے پاس وہ انتظامات ہونے چاہیے. بلڈنگ انتظامیہ نے نہیں کی. اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول کے بھی بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں دی گئی ہیں کہ پہلے دکانیں کتنی تھی, پھر مزید دکانیں کتنی بنی, پھر جو اسٹیئر کیس کی سائز جو ہوتی ہے کتنی ہونی چاہیے جس سے لوگ نکل سکیں کسی فائر یا اس طرح کی ایمرجنسی میں. وہ ساری سنگین بے ضابطگیاں بھی آئی ہیں. اور پھر جو میں نے بتایا کن ادوار میں جو ہے ان کو انڈیو قسم کے ان کو فیورز بھی ملتے گئے, اور اس میں کیا کیا محرکات شامل تھے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ نے وہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ذمہ داران تھے ان کا تعین بھی کیا. اور اب پھر ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو لیٹر بھی ابھی لکھ دیا گیا ہے, اور لیٹر میں ان سے یہ اپیل کی گئی کہ کوئی بھی سٹنگ جج جو ہے سندھ ہائی کورٹ کا, اس کو وہ انکوائری جو ہے وہ سپرد کریں اور پھر مزید اس کا تعین کیا جا سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی تفصیلی آپ نے بتایا کہ ایک انکوائری فیکٹ فائنڈنگ کی ہوئی ہے جس میں ایک چیز کا جائزہ لیا گیا, تو اس کے بعد کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا سیاسی جماعتوں کا پریشر ہے یا لوگوں کا پریشر ہے کہ اب آپ جوڈیشل انکوائری کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں, پہلے دن سے ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کا پریشر نہیں لیں گے. انفارچونیٹلی جن سیاسی جماعتوں کی آپ بات کریں ان سیاسی جماعتوں نے اس افسوسناک اور اندوناک واقعے میں بھی سیاست کرنے کی کوشش کی. ہم اس پہ سیاست نہیں کر رہے. جو لواحقین جو شہداء ہیں, میں پہلے بھی کہتا ہوں کسی کی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں. ان کے گھروں پہ کل سے جو ہے وہ چیکس جو ہے 1-1 کروڑ روپے کے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن آپ نے کہیں پہ بھی جو ہے اس کی تشہیر نہیں دیکھی ہوگی کہ ہم جائیں اور وہاں پہ چیک دیتے ہوئے تصویریں نکلوائیں. ان سب کو جو ہے وہ پیسے ان کے گھروں پہ, ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ان کو جو ہے پیسے پہنچائے جا رہے ہیں, جو کہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ ایک مطلب میں نے کہا کہ کسی بھی انسانی ذات کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کی تشہیر کو. ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کریں. ہاں کچھ چند جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور ہم نے کہا تھا ہم کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں کہیں گے. جب کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تب بھی یہ کہا تھا کہ جی ہم ہر پہلو کو دیکھیں گے اور ہم اس کو مزید شفافیت کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو کہ ہم جہاں پہ رپورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ ہم اپنی کوتاہیوں کو بھی مان رہے ہیں. ہم سے پہلے کے ادوار میں جس طریقے سے انلیگل طریقے سے, غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طریقے سے جن ادوار میں جو میئر صاحبان تھے یا جو اس وقت اس دور کی انتظامیہ تھی انہوں نے کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ان کو لیزیں دیں اور کس بنا پہ دیں, وہ ساری چیزیں. اس کے لیے ہم نے اینٹی کرپشن کو پابند کیا کہ اینٹی کرپشن جو ہے اس کی انکوائری کرے. اب وہ اینٹی کرپشن ظاہر ان سب لوگوں کو بلائے گی, ان سے انٹروگیشن کرے گی. تو یہ ساری محرکات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ جی ہم اس کو مزید شفاف بنائیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. اور اس میں ہم سیاسی پارٹی کی ہم جواب دیں عوام کو ہیں, ہم کسی سیاسی پارٹی کو جواب دیں نہیں ہیں, ہم عوام کو جواب دیں. اور اسی لیے ہی ہم نے اپنے جو کوتاہیاں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے. اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس کو مزید کرنے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کہا کہ کوئی سٹنگ کوئی جو ہے وہ جج ہائی کورٹ کا وہ اس کی انکوائری کرے. آپ نے رپورٹ کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ آگ لگی یا لگائی گئی, جو اداروں کی رپورٹ ہے اور کمشنر کی رپورٹ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا میں بتا دوں آپ کو. میں نے آپ کہا کہ ایک تو ہم نے ایک رپورٹ کمشنر صاحب کی اور ایڈیشنل آئی جی صاحب کی ہے, اس کی کاپی بھی آپ کو دیتا ہوں. آگ ایک دکان تھی پھولوں کی, اس میں ایک معصوم بچہ تھا 11 سال کا, اس کے ہاتھ میں ماچیس تھا یا آپ بتا دیں. یہ شاپ ہے نیو توکل فلاور شاپ, اس کے جو مالک ہیں وہ کہیں باہر چلے گئے اور پیچھے اپنے بچے کو 11 سال کے بچے کو چھوڑ دیا. اس بچے کے ساتھ ایک اور 13 سال کا بچہ ساتھ کے ایک دکان میں تھے, ان کو آ گئے. تو بچے کھیلتے کھیلتے ماچس تھی, ماچس ان سے جلی اور اس سے آگ لگی, اور یہ لوگوں نے بھی دیکھا اور وہ بچوں نے خود بھی اس چیز کا اعتراف کیا. تو ہماری جو کمیٹی کی فائنڈنگ ہے اس میں ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے ادر دین یہ حادثاتی طور پہ لگی
اور کوئی عنصر اس کے اندر ہماری نظر میں نہیں آیا. ایک منٹ پہلے بتا آپ ایک منٹ بھائی ایک منٹ بھائی. جو کمیٹی کے فیصلے اس سے نظر آ رہا ہے کہ سندھ حکومت خاصا پریشر میں ہے. مجھے نہیں کیوں پریشر میں آیا ہے، کیونکہ ابہام بہت پایا جاتا ہے ان فیصلوں میں. سب سے پہلے یہ ہے ابہام ہے کہ جب کمیٹیوں کے فیصلے آ گئے ہیں تو جوڈیشل کمیشن بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی. دوسرے یہ کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ جو ایجنسی ہے یونین کی، جو انتظامیہ ہے بلڈنگ کی، اور سب کو پتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. اس میں بھی سیاسی پریشر ہے، تو لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت پریشر میں ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں، سندھ حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے. ہمیں جو ہمارا کام کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ واقعات پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، اسے بعد بھی ہوئے. اسی ہماری فائر بریگیڈ نے کوئی 1100 سے زائد ایک سال میں آگ کے واقعات ہوئے ہیں کراچی میں، صرف 1100 سے زائد. اسی ہماری فائر بریگیڈ نے وہ کام بھی کیے ہیں، اچھی طریقے سے اس کو خوشنودی کے ساتھ انجام دیا ہے. میں نے کہا ہم پریشر میں کبھی نہیں آتے، نہ پریشر میں آئے ہم اس کو، کیونکہ یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے. ہمیں نہ کسی کی ڈکٹیشن ہے نہ کیا، اور ہم نے پہلے دن سے کہا ہم کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں آئیں گے. یہ واقعہ ایک 80 لوگوں کی ایک قیمتی جانوں کا معاملہ ہے. ہم اس کو شفاف سے شفاف ترین بنانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جمع کر لی، اس پہ کیبنٹ کی خصوصی کمیٹی نے اپنے فیصلے دے دیے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں اپنی کوتاہیوں کو بھی ہم نے مانا ہے. اگر میرے الفاظات کو سنیں، جہاں پہ ایک بات ہے کہ آپ اس انتظامیہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کریں، اسے آپ نے اگر پڑھا ہوتا، میں نے کیا کہا ہے کہ جو بلڈنگ کی انتظامیہ ہے اس کے خلاف بھی جو ایکشن ہوگا، لیگل کورس آف ایکشن وہ لیا جائے گا. کہ جب آپ کو 2 مرتبہ سول ڈیفنس کے ادارے کہہ چکے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے آپ کے پاس یہ ان چیزوں کی کمی ہے وہ آپ کو کریں، آپ نے نہیں کی، تو اس کے بعد پھر جس کی ذمہ داری بنتی تھی اس کی بھی ہوگی، اور اس انتظامیہ کے خلاف بھی جو بھی قانونی ایکشن ہوگا فردر انویسٹیگیشن کے بعد وہ لیا جائے گا. اچھا سر، میرا ایک سوال ہے سر. وہاں پر ایک کام چل رہا ہے، وہاں پہ بیریئرز لگے ہوئے ہیں BRT کے، جو گرین لائن کا ہے، وفاق کا منصوبہ ہے. وفاق کی بھی ذمہ داری بنتی تھی، وہاں پر موجود ہیوی مشینری کی وجہ سے وہاں ایک سنارکل کام کر پا رہا تھا، باقی تو وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے. ریسکیو میں یہاں پہ بہت بڑا جو ہے ایک سوال بنتا ہے، اس میں جو وفاق ہے یا صوبائی تمام ادارے آتے ہیں. تو دیکھیں میں بتاؤں خورشید صاحب، بہت آسان ہے کہ ہم کسی پہ بھی ذمہ داری ڈال دیں نا. ہم نے تو کسی بھی ذمہ داری نہیں ڈالی، ہم تو اپنے آپ پہ ذمہ داری بھی ڈال رہے ہیں، اور جو فیکٹ فائنڈنگ ہم تو اس پہ بھی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تو جو آپ کا سوال ہے وہ جوڈیشل انکوائری ہوگی، اس جوڈیشل انکوائری میں ساری چیزیں ہوں گی. حکومت نے نیک نیتی کے ساتھ کام کیا، فوری طور پہ حکومت کی مشینری پہنچی، حکومت کے فائر ٹینڈرز پہنچے، حکومت کے واٹر باؤزر پہنچے، حکومت کی پوری انتظامیہ پہنچی، ڈپٹی کمشنر پہنچے، کمشنر پہنچے، پولیس کے سارے عمل درآمد وہاں موجود تھے. حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیکن اگر کہیں پہ ہم سمجھیں کہ جی ٹھیک ہے کہیں پہ اگر لیکنگ ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری کو ہم اپنے پاس اٹھا رہے ہیں. ہم مطلب یہ تو بہت آسان ہے. آج تک پاکستان میں کیا ہوا ہے، ہمارے پاس جب بھی ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے پہ بلیم گیم پہ جاتے ہیں. ہم ایک پہ بلیم ڈال دیا، ہم نے دوسرے پہ بلیم ڈال دیا، ہم کچھ نہیں کر رہے. اور ہماری رپورٹ جو ہم اپنے لیے ہے، اس کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے دیں. اس کے بعد اگر آپ بولیں وفاقی کسی ادارے کا قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا، کسی اور کا قصور ہے وہ سامنے آ جائے گا. جن لوگوں نے غلط طریقے سے لیز دی اور اپنے چند مفادات، ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے لوگوں کی جان و مال کا انہوں نے سودا کیا، تو اس کی چیز بھی سامنے آ جائے گی. تو لیٹ کورٹ ڈیسائیڈ. اب جو ایک جج صاحب ہوں گے جو اس کو اپوائنٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب، ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، ہم اپنے نتیجوں میں نہ پہنچیں. شجیع صاحب یہ بتائیں کہ نامور سماجی کارکن ہے فیصل ایبی صاحب، وہ وہاں پر آگ پر پہنچے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے زندگی میں 50 آگیں بجھائی ہیں اور ایک بلڈنگ میں 3 مرتبہ بھی آگ لگی. لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی بلڈنگ کے کبھی پلر نہیں گرے جتنی تیزی سے اس پوری بلڈنگ گری ہے. کیا تحقیقاتی کمیٹی نے اس طرف بھی کوئی کیا ہے معاملہ؟ کیونکہ آپ تو لیٹ ہیں، وہ بتا چکے ہیں ساری چیزیں کہ جو آگ کے محرکات ہیں اس کو بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ایڈریس کیا ہے کہ کس طرح آگ لگی اور کیا چیزیں ہوئیں. اے سی کے ڈکٹس جو تھے اس سے وہ پوری آگ بہت ریپڈلی جو ہے وہ فائر ہوئی ہے. اور جہاں ہم ایک معصوم بچے کی بات کریں، 11 سال کا بچہ تھا، اس کے بھی شواہد موجود ہیں. ہم کوئی بھی بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی بہت آسان ہے ہمارے لیے. حکومت یہ بھی کر سکتی تھی کہ بھائی کسی کے اوپر الزام بھی لگا سکتی تھی. ہم تو بالکل ایک کہتے ہیں کہ فیکٹ، کیونکہ واقعہ بہت سنجیدہ واقعہ ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کسی کو پولیٹیسائز کرنے کی اور اس پہ جو بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے. ایک سنجیدہ واقعے کو ہم نے جو ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا ہے.